رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن پوچھا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک دینی مسئلہ بتانا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی حدیث اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کہیں پڑھی ہو، لیکن اس سے ملتی جلتی یقیناً حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ کسی کی دینی الجھن دور کر دینا، یعنی اس کو وہی دینی مسئلہ بتانا، پوری روئے زمین کی چیزوں کو سونے کا بنا کر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو یہ حدیث یقیناً میرے ذہن میں ہے۔ تو بہرحال دینی مسائل بتانا اور دینی الجھن دور کرنا، دینی مشورہ دینا بہت ہی افضل ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جو مسلسل پروگرامز علماء کے سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور قابل اعتماد لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ بعین ہی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے کسی بہن نے عورتوں کو جمع کیا اور انہوں نے کسی کتاب سے مسئلے پڑھ کے بتا دیے کہ بھئی یہ مسئلہ لکھے ہوئے ہیں، یا یہ کوئی کلپ چلا دی کسی عالم کی بھئی یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی ان سے آ کے کویسچن کرے کہ میری یہ پرابلم ہے، اس کا حل بتائیے۔ یاد رکھیں کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر، یعنی کسی کے پوچھے بغیر مسائل تو بتا سکتی ہیں جیسے بیانی لکھا ہوا ہے، لیکن جب کوئی اپنی دینی الجھن ان سے معلوم کرے تو اس وقت تک کلام نہیں کر سکتی جب تک 100% مطمئن نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات سائل ایک سادہ سا کویسچن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت، اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہوگا، تھوڑا سا چینج کر کے بیان کرنا پڑے گا۔ اور یہ علماء کرام جو مفتیان کرام ہیں خاص طور پر، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سن کر سطحی طور پہ دیکھیں اور سوچیں یہ شاید اس کا جواب ہوگا، اور وہ جواب نہ ہو تو پھر آپ کے اوپر گناہ کبیرہ کا مطلب وبال ہوگا اور میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے پہ دو ڈفرینٹ مفتی صاحب کے فتوے ہوں، ایک یس میں کہہ رہا ہو ایک نو میں کہہ رہا ہو، تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ کیونکہ دونوں مفتی صاحب ہیں، دونوں قابل احترام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ میرا 7 سال کا بیٹا ہے، اب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو اس کو کیا زبردستی مسجد لے کے جاؤں یا گھر میں ہی پڑھاؤں؟ کیا کتنی ایج ہے بچے کی؟ 7 سال کا ہو گیا ہے، 7۔ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ آفر کال آ گئی تھی بیچ میں، بھائی نے کہا کہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ پر جادو ٹونا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر وہ بھائی مجھے ابھی بھی سن رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کل کا ہمارا پروگرام تھا اس کا سیکنڈ لاسٹ جو کویسچن جو میں جواب دے رہا ہوں وہ ذرا سن لیجئے گا، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اطمینان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کسی کے اگر اگینسٹ کوئی بات کرتا ہوں تو ان لوگوں کے کرتا ہوں کہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، انہیں بھی عاملین سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ مطلب یہ نہیں کہتے کہ تم پہ فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں نے، وہ کہتے ہیں کہ بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ پڑھیں اللہ تعالیٰ، اور وہ نماز کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور وہ یقینی طور پہ کبھی کوئی بات نہیں کہیں گے کہ 100% شیورٹی کے ساتھ ایسا، یعنی لہجے میں کوئی ایسا استحکام نہیں ہوگا، کوئی غیبی خبر سی دیتے نظر نہیں آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے اور اس کے ضمن میں ایک وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً عاملین کے پاس جانا منع ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور دعاؤں کی التجا کی ہے۔ بہت سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے وظائف تعلیم فرمائے ہیں۔ تو کوئی ایسی ہستی ہیں جو باشرع بھی ہوں، نیک ہوں، بدگمانیاں نہ ڈالیں، خواہ کی آپ کے اوپر مطلب آپ کی نفسیات سے نہ کھیلیں، آپ کو بیجا خوف میں مبتلا نہ کریں، بلکہ اللہ کے قریب کریں، قرآن کے قریب کریں، نماز کے قریب کریں، تقوی اور پرہیزگاری اور گناہ چھوڑنے کی طرف مائل کریں۔ ان سے آپ دعائیں لیں، ان سے وظائف لے لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بڑے شیورٹی کے ساتھ آپ کو بتا کر آپ پر جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، اور یقینی طور پہ ایسے اور وہ پیسے بھی کھائیں اور پھر بدگمانیاں پیدا کریں، تمہارے ددیال میں سے کسی عورت نے کرایا، چھوٹے قد کی ہے، کالے رنگ کی ہے، وہ جی چلیں جی پھپھی تک ذہن پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے جو یہ معاملات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ اگر جائیں بھی تو ان سے کہیں یار مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم IMF سے قرضہ دلوا دو آسان شرائط کے اوپر، اور جو ہمارے ساتھ چل لو، ذرا ہاسپٹل کے اندر بیچارے لوگ اتنے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دو، ایک وظیفہ دے دو، تم تو کہتے ہو ہر مراد پوری ہوگی،
فقیر سب کچھ کر سکتا ہے تو بھائی کر دے یار. اور یہ کیوں تم فقیر ہونے کے باوجود پھر تم یہ آستانہ کھول کے کیوں بیٹھے ہو جگہ لوگوں کے نذرانوں سے تمہارا گزارا ہو رہا ہے؟ تم ایک وظیفہ کیوں نہیں پڑھ لیتے کہ غیب سے تمہارے اوپر رزق کا سامان آنا شروع ہو جائے؟ تو اس قسم کے جو جعلی قسم کے لوگ ہیں نا، لوگوں کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر کے بدگمانیاں، وسوسے اور توہم پرستی میں مبتلا کر کے اپنا دھندا چلا رہے ہیں، ان سے آپ ضرور بچیے. یہ ختم کر دیں گے، آپ کو تباہ کر دیں گے. آپ 20 سال 25 سال ذہنی دباؤ کے اندر رہیں گے اور نہ علاج ہوگا نہ آپ کو کوئی حل نظر آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے تھوڑا ان سے دور رہیں. یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، اس کا بجلی کا بل بہت ہی زیادہ آ گیا ہے، اس کو بل ادا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے، تو کیا وہ بجلی چوری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے صاحب، ایسے ایسے کویسچن پوچھتے ہیں. دیکھیں واقعی ماحول تو بہت عجیب و غریب ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، تو میں کیا اس پر تنقید کروں. اور واقعی لوگ بیچارے اتنی تنخواہ بعض اوقات نہیں ہے جتنے بل آ رہے ہیں. یہ آدھی سے زیادہ تنخواہ تو بلوں کے اندر جاری ہے، تو کیا کرے گا آدمی. لیکن شرعی طور پر ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بجلی چوری کر لیں. اچھا، بجلی چوری خالی آپ کے الیکٹرک کی نہیں کر رہے، میں کراچی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے الیکٹرک کی بجلی چوری نہیں کر رہے. آپ ایک دفعہ جب بجلی استعمال کر لیتے ہیں ناجائز طریقے سے، تو وہ لوگ بھی سمجھدار ہیں، وہ جتنا آپ نے یونٹ زیادہ جلائے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے پی ایم ٹی پہ اپنے میٹر وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پورے علاقے میں جو بجلی گئی ہے وہ اتنے یونٹس گئی ہے اور پیسہ اتنا آیا. اس کا مطلب ہے کہ اتنے یونٹس زیادہ جلائے گئے. اب وہ کون ہے وہ تو پکڑا نہیں جاتا بعض اوقات، تو وہ زائد یونٹس کو تقسیم کر دیتے ہیں پورے علاقے والوں پر. یعنی آپ کا میرا بجلی کا بل 200 روپے زیادہ آئے گا، 300 زیادہ آ گیا، 400. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب حقیقتاً کہ الیکٹرک کی بجلی چوری نہیں کر رہا بلکہ ہماری جیبوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے، اور یہ غلط ہوتا ہے. اس لیے اس کی شرعی طور پہ تو اجازت نہیں ہوگی. باقی اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ میدان محشر میں پہنچا اور اللہ اس کو معاف فرما دے تو بہرحال اللہ کی مرضی ہے، ہم اس پہ کوئی حکم بھی نہیں لگا سکتے. لیکن شرعی طور پہ تو ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایسا شخص حقوق العباد کو تلف کرنے میں شمار کیا جائے گا اور میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہترین کر دے اور ہمارے ہاں بھی نعمتوں کی فراوانی ہو عافیت کے ساتھ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بندے بنیں.